قسم آج غمگین ہیں ہم، آ بھی جا آج میرے صنم، شام غم کی قسم. دل پریشان ہے، رات ویران ہے، دیکھ جا کس طرح آج تنہا ہے ہم، شام غم کی قسم. چین کیسا جو پہلو میں تو ہی نہیں، مار ڈالے نہ درد جدائی کہیں. رت ہنسی ہے تو کیا چاندنی ہے تو کیا، چاندنی ظلم ہے اور جدائی ستم، شام غم کی قسم آج غمگین ہیں ہم، آ بھی جا آج میرے صنم، شام غم کی قسم. آفتاب روز طلوع ہوتا ہے. 1 اگست 2000 کو بھی آفتاب طلوع ہوا. اس کی کرنوں کا ہم نے استقبال کیا، پوری کائنات میں اجالا بکھرا. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت افسوسناک چیز یہ ہوئی کہ اردو ادب کا ایک عظیم الشان آفتاب ہم سے رخصت ہو گیا. علی سردار جعفری ایک شخص نہیں، ایک عہد، ایک انجمن، ایک شخصیت اور ایک تحریک کا دوسرا نام تھا. 86 سال کی بڑی فعال اور متحرک زندگی انہوں نے گزاری. وہ اردو شاعری، اردو ادب، اردو تنقید، انسانیت دوستی کی تحریک اور جنگ آزادی کی تحریک کا ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا حصہ تھے. ان کے انتقال کے ساتھ ایک پورے عہد کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے انسانیت دوستی کی، ملک کی آزادی کی جو شمع روشن کی ہے، غریبی کے خاتمے کے لیے جو جہاد انہوں نے کیا ہے، وہ مشن بن کر ہمارے دل کی دھڑکنوں میں سما چکا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوگا. صرف شاعر ہی نہیں، بہت بڑی موومنٹ کے رہنما تھے. بہت بڑی اردو لٹریچر کی اور ہندوستانی لٹریچر کی موومنٹ کے رہنما تھے. اور وہ موومنٹ انشاءاللہ جاری رہے گی، ان کے بعد بھی رہے گی، چلتی رہے گی. دوسرے شعراء بھی لکھیں گے، دوسرے رائٹرز بھی لکھیں گے، لیکن جو سردار جعفری کرتے تھے وہ دوسرا کوئی نہیں کر پائے گا. میں نے سوشل جسٹس یا ایک بہتر دنیا یا سیکولرزم یا مساوات کے بارے میں نہ کسی سوشیولوجسٹ کی کتاب پڑھ کے سیکھا ہے، نہ کسی اکانومسٹ کو پڑھا ہے. میں نے ترقی پسند شاعروں اور ادیبوں کو پڑھا ہے. انہی نے مجھے بہتر قدرے اور بہتر آدرش اور بہتر ویلیو سسٹم دیا. اور جعفری صاحب اس قافلے کے سالاروں میں سے ایک تھے، لیڈرز میں سے ایک تھے، جنہوں نے شاعری کو ایک پولیٹیکل اور سوشل کانشیسنس کا وہیکل بنایا، اور جس میں احتجاج کی شاعری کی اور پیغام کی شاعری کی، اور ایک ایسی دنیا کا خواب پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو دیا جہاں بھوک نہیں ہوگی، جہالت نہیں ہوگی، مجبوری نہیں ہوگی اور ظلم نہیں ہوگا. وہ خواب تو ظاہر ہے کہ ادھورا ہے، لیکن ان کی نظمیں ہمارے ساتھ ہیں. اسی سرحد پہ کل ڈوبا تھا سورج، ہو کے 2 ٹکڑے. اسی سرحد پہ کل زخمی ہوئی تھی صبح آزادی. یہ سرحد خون کی، اشکوں کی، آہوں کی، شراروں کی، جہاں کوئی تھی نفرت اور تلواریں اگائی تھی. He's a great poet.
گریٹ شاعر. اور اگر ہم ان کی پوئٹری کو سنیں, عمل کریں, تو پورا یقین ہے کہ انسان جو خون خرابے پہ اترا ہے وہ پیار کے راستے پر چل پڑے گا. علی سردار جعفری کوئی ایک نام نہیں تھے, وہ کئی شخصیتوں کا مجموعہ تھے ایک ساتھ. وہ اپنے عہد میں اردو ادب اور شاعری کے ایک لیجنڈ بن چکے تھے. یہ عظمت ہے ان کی شاعری کی اور ان کی قلم کی اور ان کی شخصیت کی کہ وہ کسی ایک زبان تک محدود نہیں رہے. زبان کی سرحد کو پار کر کے وہ ہندوستانی ثقافت اور تہذیب کے نمائندہ ہو گئے تھے. ترقی پسند تحریک یعنی پروگریسو موومنٹ جو 35 اور 36 میں شروع ہوا تھا, اس کے وہ ایک فاؤنڈر ممبر تھے سجاد ظہیر اور ملک راج آنند کے ساتھ. ان کی شاعری ایک کمیٹڈ پوئٹری کی شاعری ہے. وہ سوشلی اینڈ پولیٹیکلی اویئر شخصیت تھے. ان کی شاعری زندگی کے ان ویلیوز کی شاعری ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. دل کی تمنا تھی مستی میں منزل سے بھی دور نکلتے, اپنا بھی کوئی ساتھی ہوتا ہم بھی بہکتے چلتے چلتے. دل کی تمنا. وہ یہاں پہ بمبئی میں آئے تھے 1942 میں, اور اس سے پہلے کافی انقلابی زندگی جی چکے تھے. علی گڑھ, لکھنؤ, بلکہ علی گڑھ سے ان کو نکالا بھی گیا تھا. ایم اے کر رہے تھے وہ, اور اسی علی گڑھ یونیورسٹی میں بعد میں ان کو بلا کے ان کو ڈی لٹ کی ڈگری دی گئی, یعنی آنر کیا گیا. اس قسم کے واقعات تو ان کی زندگی میں بے حد ہوئے ہیں. اس کے بعد 1942 میں یہاں آ گئے اور پھر کمیونسٹ پارٹی کے ممبر رہے, ایکٹیو ممبر کہنا چاہیے. اسی زمانے میں انہوں نے تحریک آزادی ہندوستان کے لیے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور اسی لیے وہ فریڈم فائٹر کی حیثیت سے بھی انہیں جانا جاتا ہے. یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ وہ ایک بے حد عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے شاعر تھے. ان کے مختلف مجموعات چھپ چکے ہیں. ان کی ایک نظم جو کہ بارہا انہوں نے مختلف مشاعروں میں سنائی ہے, اس کا نام ہے میرا سفر. اور اس میں ایسے اس کے جو اشعار ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو واقعی چھو جائیں گے اور بالکل آپ کی زندگی میں وہ سچ ثابت ہوں گے. وہ دن آئے کہ نفرت ہو کے آنسو دل سے بہہ جائے. وہ دن آئے یہ سرحد بوسائے لب بن کے رہ جائے. یہ سرحد منچلوں کی دل جلوں کی جان نثاروں کی. یہ سرحد سرزمین دل کے باقی شاہ سواروں کی. یہ سرحد کج کلاہوں کی. یہ سرحد کج اداؤں کی. یہ سرحد گلشن لاہور و دلی کی ہواؤں کی. یہ سرحد امن و آزادی کے دل افروز خوابوں کی. یہ سرحد ڈوبتے تاروں ابھرتے آفتابوں کی. یہ سرحد خون میں لکھڑے پیار کے زخمی گلابوں کی. میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا. میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا. کہ ہم لوگ 52 برس ساتھ رہے ہیں اور ہم رہے ہیں دوست کی طرح سے. ایک رفیق تھا وہ میرا. شوہر لوگ کہتے ہیں لیکن میں انہیں رفیق سمجھتی تھی کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے کوئی پابندی مجھ پہ نہیں لگائی. میں جو چاہوں کام کروں, جہاں چاہوں جاؤں.
मैं अपनी बहनों के पास जाती थी, वहाँ अलीगढ़ की रहने वाली हूँ मैं, और महीना महीना भर रह के आती, तो वो कभी नहीं कहते थे कि मत जाओ, ये जल्दी आ जाना। और कभी हमारी कोई लड़ाई भी नहीं होती। हमारे जान पहचान शुरू हुई 1939 लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैंने वहाँ से एमए किया, सरदार भी एमए में थे, स्टूडेंट फेडरेशन के सदा सेक्रेटरी थे, मैं भी मेंबर थी, तो वो हमारी मुलाकात वहाँ से शुरू हुई। और फिर खैर उसके बाद मैं तो काम करने लगी थी इसमें, ऑल इंडिया रेडियो में लाहौर में, मेरी उनसे कोई, लेकिन जितना दिन साथ गुजरे हैं वो इतने अच्छे गुजरे कि मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती थी जैसे सरदार के साथ रही। हमारे 3 बच्चे हैं, और सरदार इतने रहमदिल थे, इतने कंसिडरेट थे कि हर किस्म की रहमत, किसी की बात की शिकायत नहीं करते थे। कैसी भी ज़िंदगी, हमने कैसी कैसी ज़िंदगी गुजारी, कम्युनिस्ट पार्टी में काम करते थे हम, कम्यून में भी रहे, कम्यून का खाना भी खाया, लेकिन आज भी मैं उस ज़िंदगी को इतना खूबसूरत समझती हूँ कि अगर अगले जन्म में मुझे फिर मौका मिला तो मैं यही ज़िंदगी, यही शौहर चाहूँगी। ये सरदार की नज़्म है, मेरा सफ़र। फिर एक दिन ऐसा आएगा, आँखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुंभ आएंगे, और बर्ग ज़ुबां से नुत्क़ सदा की हर तितली उड़ जाएगी। एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई, फूलों की तरह से हंसती हुई सारी शक्लें खो जाएंगी, सारी शक्लें खो जाएंगी, खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, सब रागनियाँ सो जाएंगी, और नीली फ़ज़ा की मखमल पर हंसती हुई हीरे की ये कनी, ये मेरी जन्नत मेरी ज़मीं, उसकी सुबहें उसकी शामें, बेजाने हुए बेसमझे हुए एक मुश्त गुबारे इंसान पर, एक मुश्त गुबारे इंसान पर शबनम की तरह रो जाएंगी। हर चीज़ उठा दी जाएगी, हर चीज़ उठा दी जाएगी, यादों के हंसी बुतखाने से हर चीज़ उठा दी जाएगी। फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में।